الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، حافظ منذری علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایسے سخت الفاظ نا احادیث میں بڑے کم ملتے ہیں، توجہ ہے میرے دوستوں، اس طرح کے الفاظ احادیث کے اندر ذرا کم ملتے ہیں، تھوڑے ملتے ہیں، لیکن الترغیب و ترہیب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے حضور تشریف فرماتے، ڈھیر سارے صحابہ جلوہ فرماتے، اچانک اللہ کے رسول نے فرمایا، اچانک فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے یا جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہوا ہے وہ اٹھے اور میری محفل سے چلا جائے۔ اتنی بڑی بات رحمت للعالمین نبی نے فرما دی، فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے، جس نے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہے وہ اٹھے اور میری محفل سے وہ چلا جائے، رخصت ہو جائے۔ ایک صحابی اٹھے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوال نہیں کیا لیکن ہماری نظریں سوالی تھی، ہم نے لفظوں سے سوال نہیں کیا لیکن ہماری نظریں سوالی تھی، گویا مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ صاحب آپ کہاں گئے، کیوں دیر سے آئے؟ حضور نے جب فرمایا تو صرف آپ ہی اٹھے، تو وہ صحابی کہنے لگے میری خالہ مجھ سے ناراض تھی۔ جب محبوب پاک نے فرمایا نا جس نے کسی کو ناراض کیا وہ نکل جائے، تو میرے دل میں خیال آیا اگر یہاں ہی بیٹھنے کو جگہ نہیں مل رہی پھر دنیا میں ملے گی کہاں؟ اگر یہی موقع نہیں مل رہا تو کہاں ملے گا؟ تو میں چلا گیا خالہ کے پاس، اسے منا کے راضی کر کے آیا ہوں۔ کہتے جب انہوں نے بتایا تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ریزلٹ اناؤنس کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، فرمایا سنو، جہاں کوئی رشتے توڑنے والا موجود ہوتا ہے، جہاں کوئی ایک بھی رشتے توڑنے والا موجود ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے۔ لہذا میں نے کہا کہ اٹھ کے چلے جاؤ، اس لیے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں برسیں، اور اگر تم رشتے توڑو گے، ہمارے ہاں سب سے پہلی منصوبہ بندی قریبی رشتہ داروں کے بارے میں ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اگر کسی کو بذریعہ علم تھوڑی فوقیت مل جائے تو باقی سارے رشتہ داروں کو ساری رات ہی جاہل کہتا رہتا ہے، ساری رات، حالانکہ اس سے سوال اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی وہ تو جاہل تھے، تو نے علم دینے میں کیا محنت کی، تو نے ان کے سامنے دین پیش کرنے میں کیا جد و جہد کی؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 23 سال محنت فرماتے رہے، اور بالآخر محبوب پاک علیہ السلام کے رشتہ دار سب سے سخت چچا ابو جہل ہی تھا نا، اس کے بھی بچے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو نسلیں آ گئی حضور کی بارگاہ میں، تو نے کیا جد و جہد کی علم دینے کے لیے، کیا جدت؟ اور اگر کوئی کہے کہ وہ غریب ہیں، وہ بالکل چھوٹے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ بھائی اگر اللہ نے تجھے وسعت دی تھی، تو نے کس کس کا ہاتھ پکڑا اور کس کس کا بازو تھام کر تو نے اسے آگے پہنچایا ہے، اور کس کس کا بازو تھام کے تو نے کہا ہے کہ آ جا تو بھی میرے ساتھ آگے چل اور تو بھی تھوڑا سا حاصل کر لے۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے الا ماشاءاللہ، اگر کوئی رشتہ دار آگے نکل گیا تو اس نے غریبوں کو رشتہ دار ہی ماننا چھوڑ دیا، اس نے کہا وہ دور کے رشتہ دار ہیں، کبھی رہا کرتے تھے، ابا جی کی جو ہے وہ رشتہ داری تھی ان کے ساتھ، اماں کا رشتہ تھا، لوگ رشتہ ہی بھول جاتے۔ صلہ رحمی اتنا بڑا عمل ہے، صلہ رحمی کا اتنا بڑا دین کے اندر درجہ ہے، صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے کہ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی اور نیک خوئی کی اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو سمجھ لو اس نے شہر آباد کرنے میں کردار ادا کیا۔ یہ لوگ آبادی، یہ کام شہروں کو آباد کرے گا، اس کی وجہ سے شہر آباد ہو، اس کی وجہ سے بستیاں آباد ہوں گی۔ اور اگر لوگ رشتے توڑیں گے، ناطے توڑیں گے، تعلقات توڑیں گے، ہمارے ہاں تو اب ڈاکٹر آ گئے میدان میں، نئی سے نئی داستان، کہتے کزن میرج نہ کرو، اس کے اندر بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، قریبی رشتے ایک نسل کے آپس میں رشتے نہ کرو۔ مجھے بتلائیے سیدہ فاطمہ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا رشتہ قریبی نہیں تھا؟ کس مقام پر منع؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چچا کی بیٹی کو دعوت نکاح دیا، کہا میرے ساتھ نکاح کر لو، اگر اس کے اندر کہیں بھی کوئی کمی ہوتی
किसी जगह भी कोई इसमें नुकसान होता तो क्या अल्लाह के रसूल कहीं ऐसी चीज का हुक्म दे सकते थे जिसमें उम्मत का जरा सा भी नुकसान होता? कोई ऐसी चीज रिश्तों को दूर करने के लिए नहीं। और हमारे लोग ऐसे हैं माज़अल्लाह, वो डॉक्टर की बात सुन के आते हैं तो समझते अल्लाह जाने पता नहीं क्या उसने बात सुना दी। हालांकि डॉक्टरों की तहकीक तो रोज बदलती है भाई। कल वो कुछ कह रहे थे, आज वो कुछ कह रहे हैं, परसों वो कुछ कहेंगे। उनकी तो तहकीक बदलती है, रिसर्च बदलती है। कभी ये वाले टांके लगते थे, अब ये वाले टांके लगेंगे। परसों सर्जरी का अंदाज और था, आज और है। कल नई तहकीक आएगी तो और आएगा। साइंस तो रोज सजदा साफ करती है। ये मेरे महबूब हैं जो शब को कह दिया, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, और जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। ये महबूब पाक का कमाल है कि जो कह देते हैं वो हो जाता है। खुदारा रिश्तों को बढ़ाइए, रिश्तों को निभाइए, ताल्लुकात को वुसअत दीजिए। कोई भी शख्स अगर रिश्तों को उनके असल मकाम पे रखेगा तो माशरे में फूल खिलेंगे, खुशियां महकेंगी, रोशनियां आएंगी, खूबसूरतियां आगे बढ़ेंगी, तवानाइयां पैदा होंगी। इंसान इंसानों से मिलकर मजबूत होता है।